الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من كنت مولا فعلی مولا قال نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نبی پاک رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ کا یہ فرمان بہت شان رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس کو حیدر کرار کا لقب کہا گیا، حیدر کا لقب کہا گیا، کرار کا لقب کہا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لقبوں سے نوازا، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے کوئی کسی کا بھائی ہوتا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، میرا بھائی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اس کو ایسی فضیلت ہے جیسے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام پر تھی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حصے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا گھرانہ ہے جس کے در سے کوئی کبھی خالی نہیں گیا۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جب بھی کوئی آیا ہے، کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ خالی نہیں گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر ہوں علم کا، لیکن علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بابرکت فضیلتیں ہیں، بہت سی کرامتیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ آپ کا ایک بہت ہی چاہنے والا، محبت جو بہت ہی محبت رکھتا تھا اہل بیت سے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت رکھتا تھا۔ اس انسان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی اور وہ چوری کر بیٹھا۔ جب چوری کی تو ظاہری بات ہے شریعت میں جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کا شریعت کے مطابق ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کاٹ دیا تو مخالف لوگوں نے بہت سی باتیں کی، طرح طرح کی باتیں کی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہی تھا تو میرے محبت والے انسان حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو کیا وہ اچھا کیا۔ لیکن یہ بات اچانک حضرت سلمان فارسی کے کانوں میں چلی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی آ کر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہتے ہیں کہ جس انسان کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں اس کو لوگ طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے بلاوا بھیجا، وہ انسان دوبارہ آیا، وہ آدمی دوبارہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ نے فرمایا کہ جو ہاتھ ہے اس کو بازو کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اوپر رومال ڈال دیا گیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر پھونک مارا تو اس طرح کا بازو جوڑ چکا تھا کہ جیسے کہ وہ کاٹ بھی نہیں ہے، اس طرح کا وہ بازو کاٹ چکا تھا۔ لیکن جب آپ کا وصال کا دن آیا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، تو ایک انسان، میں تو اس کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہوں، اگر انسان ہوتا تو اس طرح نہ کرتا۔ عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام تھا۔ آپ جب صبح آئے تو وہ مسجد میں پڑا ہوا تھا اور الٹا لیٹا ہوا تھا، جس کے نیچے اس نے اپنا خنجر، اور خنجر بھی اس طرح کا تھا کہ اس نے کافی دنوں پہلے اس کو زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہوا تھا کہ میں اچانک وار کروں تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایسے نہ چلے جائیں کہ اچانک وہ بچ نہ جائے، اگر وہ بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں ہے۔
وہ اچانک اٹھا، تو مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ آج اگر ان کی موت ہو رہی ہے، ان کی شہادت ہو رہی ہے، تو کیسے ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس جگہ پر ہو رہی ہے۔ بھائی بہت ہی نکتے والی چیز ہے۔ دوسرا بھی اگر مثال کے طور پر جب ولادت ہوئی تو کس جگہ پر؟ خانہ کعبے کے اندر، اللہ کے گھر میں۔ جب شہادت ہو رہی ہے تو وہ بھی مصلی کے اوپر، اللہ کے گھر کے اندر۔ کس عظیم ہستی ہے، کیسی عظیم ہستی ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر، جب اس نے خنجر مارا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو ایک احرام ماچ کیا۔ تو یہ تو کس جگہ پر؟ خانہ کعبے کے اندر، اللہ کے گھر میں۔ جب شہادت ہو رہی ہے تو وہ بھی مصلی کے اوپر، اللہ کے گھر کے اندر۔ کس عظیم ہستی ہے، کیسی عظیم ہستی ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر، جب اس نے خنجر مارا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو ایک احرام ماچ کیا۔ آپ 19 رمضان المبارک کو یہ اس نے وار کیا، 2 دن تک زندہ رہے، طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، جس کی خوف سے لرزتا ہے کفار۔ ایسے گھرانے کی عظمت کو لاکھوں سلام، ایسی عظیم ہستی کو لاکھوں سلام۔ اگر ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو دیکھا جائے تو وہ بھی دیکھو کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس نقطے سے لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دیکھو وہ بھی مسجد کے اندر خنجر لگا، تو مسجد کے اندر شہادت تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اے اہل ایمان، نماز نہ چھوڑنا۔ ہمیں سبق ملا اس چیز سے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن ایک نماز نہ چھوڑنا۔